ایک اور کافی امپورٹنٹ کیس آپ کا چل رہا ہے یہاں پہ فراحت جو ادیب شاعر ہیں ان کا کیس چل رہا ہے. بہت سخت ریمارکس پاس کیے گئے ہیں محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے. آج کیا توقعات ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کیس جو ہے حتمی انجام کو پہنچے گا؟ دیکھیں سخت ریمارکس تو میں نہیں کہوں گی، میں کہوں گی کہ بالکل ٹھیک ریمارکس ہیں، کیونکہ جبری گمشدگیوں کے کیسز میں یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے کیسز میں ہر عدالت کے ایسے ہی ریمارکس اور ایسا ہی اپروچ ہونا چاہیے جو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں. اور مجھے بہت امید ہے کہ فرحات کو جلد سے جلد بازیاب کیا جائے گا، اور مجھے اس سے زیادہ امید ہے کہ جو پاکستان کے شہری ہیں وہ ہر لاپتہ شخص کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے، کیونکہ آج احمد فرحاد ہے یا فیروز بلوچ ہے، کل ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے پھر بات کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ جائے گا. اچھا، یہ آپ بھی بتا دیں کہ جو آپ نے بتایا کورٹ کو کہ کوئی کال آئی تھی تو وہ کس طرح اندازہ ہوا کہ وہ ISI کے پاس ہیں؟ یہ تھوڑا سا بیسکلی ایسا ہوا تھا کہ 17 کو یعنی فرائیڈے کو لیٹ رات کو کال آئی تھی پٹیشنر کو فرحاد کے موبائل نمبر سے واٹس ایپ کال آئی تھی، اور انہوں نے پیچھے ان کے کوئی 2 سے 3 اہلکار تھے جن کی آواز انہیں آئی تھی اور وہ پریشر ڈال رہے تھے، اور فرحاد کی آواز سے بھی نظر آ رہا تھا وہ بہت پریشر اور تکلیف میں تھے، اور یہ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے پٹیشن واپس لو. تو یہی بات ہم نے عدالت میں کی ہے کہ اگر کڈنیپنگ فار رینسم ہے یا کچھ اور ہوتا تو کڈنیپرز پیسے مانگتے ہیں، کچھ اور مانگتے. صرف ایک ادارہ ہے جو چاہتا ہے کہ ان کا احتساب نہ ہو، اور وہ پٹیشن کی واپسی اسی لیے مانگ رہے ہیں. جھوٹ بھی بولنے کا کہہ رہے تھے کورٹ میں؟ جی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنی CM فار وڈرال میں لکھنا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گیا تھا. ہم نے کہا ہم ہرگز کورٹ سے جھوٹ نہیں بولیں گے. پٹیشنر نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم صرف اتنا کہیں گے کہ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے، اور اتنی ہی بات ہم نے اپنی وڈرال کی CM میں. اور جو فون پر بات کروائی گئی وہ آگے آواز احمد فرحاد کی تھی؟ جی وہ بھی تھے، اور ان کے پیچھے 2 سے 3 اور اہلکار تھے جن کی آوازیں آ رہی تھی. پٹیشن واپس لیں. جب ہم نے ایک اگریمنٹ ریچ کی کہ فرحاد کو ریلیز کر دیا جائے گا سیٹرڈے کی شام کو، اگر ہم سیٹرڈے کی صبح CM فائل کریں، یہ نہیں ہوا. ہم نے یہ ساری بات آج عدالت میں بھی کی ہے. ہمارے پاس پورا کال اور میسج کا ریکارڈ ہے جس طرح کی پٹیشن کا ڈرافٹ بار بار واپس گیا، اور کس طرح کے دباؤ ان نے پٹیشنر پر ڈالنے کی کوشش کی، کس طرح ڈرایا دھمکایا، لیکن پٹیشنر فرم کھڑی رہی ہیں. اور آج ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ فرحاد جلد سے جلد بازیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. آج کی پروسیڈنگ کا بھی تھوڑا سا بتا دیجیے. جی، آج کی پروسیڈنگز میں 3 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے. سیکریٹری ڈیفینس نے اپنی رپورٹ بھی جمع کرانی ہے، اور جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں انہوں نے سیکٹر کمانڈر ISI کا بیان ریکارڈ کرنا ہے 161 کا. تو یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ احتساب کی بھی بات کی جا رہی ہے اور بازیابی کی بھی بات کی جا رہی ہے. اب کیا رشتہ ہے آپ کا احمد فرحاد سے؟ جی میں ان کی وائف ہوں. آپ ان کی وائف ہیں، اور جو کال آئی وہ آپ کو ہی ریسیو ہوئی؟ جی آئی ایم دا پٹیشنر، مجھے ہی کال ریسیو ہوئی تھی. ان کی مجھے میسیجز بھی ہیں جس کا سارا کچھ جو ہے وہ پولیس کے پاس پورا ریکارڈ ہم نے دے دیا ہے. اور میں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ پٹیشن جو ہے وہ واپس کریں، ودرال کریں، ٹھیک ہے، اس کے لیے فائل کریں. تو میں آئی ول بی ہوم آن سیٹرڈے. دین ہی واز ناٹ آن ہوم سیٹرڈے. دین سیٹرڈے کو جو انہوں نے مجھے کہا کہ میں جب یہ پٹیشن اپروو ہوگی، ٹھیک ہے، دین آئی ول بی بیک آن منڈے. Then I told them clearly کہ this was not our agreement, ٹھیک ہے. Now we will use all our means and I know how to protect my husband and I will protect my husband. نارمل لگ رہے تھے وہ جب بات کر رہے تھے؟ No, it was not him. نارمل نہیں تھے. اچھا، اس سے پہلے ان کا کوئی تھریٹ تھا کہیں سے یا کوئی جی کس طرح؟ بالکل، یہ دھمکیوں کا سلسلہ جو ہے یہ پچھلے 2 سال سے جاری ہے. ان سے روزگار کے سارے مواقع چھین لیے گئے. باقاعدہ بتایا گیا ہم آپ کو اس لیے نہیں انڈکٹ کر سکتے جب تک آپ اپنے اسٹانڈ سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، بیکاز ہی واز ویری لاؤڈ آن دا انفورسڈ ڈس اپیرنسز. اور اس کے بعد ان کے بھائیوں کو بھی رمضان میں جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں کال کیا گیا اور انہیں کہا گیا ایدر یو ہیو ٹو میک ہم ڈیلیٹ آل ہز ٹویٹس اگینسٹ دا اسٹیبلشمنٹ، اور آپ لوگوں کو لکھ کر دینا ہوگا کہ آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے. پھر ابھی کچھ پچھلے ہفتے میں بھی ہی واز ویری شیور کیونکہ کمیونیکیشن اس طرح سے ہو رہا تھا کہ ہم آپ کی وہاں پہ کرواتے ہیں، میڈیشن کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ سارا اپنا اسٹینس جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں. تو وی ور ویری شیور کہ دس ہیز بیسیکلی وہ نظم جو ایک پڑھا کرتے تھے اسی کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اٹھایا گیا؟ Not only that, Nazm, Farhad's whole life was against the atrocities of
against any community, against any minority, he always used to stand. Also- تو ہمارا یہی اسٹینس ہے کہ دیکھیں اگر کسی نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ اریسٹ کریں, آپ اس کے خلاف مقدمہ درج کریں, آپ اس کو عدالت میں پروڈیوس کریں. مطلب آپ جبری طور پہ گمشدہ کر دیتے ہو لوگوں کو, اس کا کوئی آئین میں اور قانون میں کوئی جواز نہیں ہے. آئین سے کوئی بھی چیز بالاتر نہیں ہے. یہی لڑائی فرحاد کی تھی تھرو آؤٹ ہز لائف. Not only this Nazm, but throughout his life he was fighting for the supremacy of law. تو یہی ہمارا بھی سٹینس ہے کہ انشاءاللہ جو قانون ہے اس کی بالادستی ہوگی. اچھا, اس سے پہلے بھی انہیں کوئی وارننگز وغیرہ یا کالز وغیرہ موصول ہو چکی تھی جی ان بالکل کے؟ موصول ہوئی تھی. اچھا, لیکن جب ان کو کوئی تھریٹ یا دھمکی ملی ہے تو کیا انہوں نے کہیں شکایت کسی مقدمہ درج کروایا کسی تھانے میں؟ دیٹ واز ہیپننگ اوور اینڈ اوور اگین. مطلب اتنا زیادہ دفعہ ہو چکا تھا یہ کہ اب تو ہمارے لیے یہ تھا کہ وی ور ناٹ ٹیکنگ دیٹ سیریسلی. ہم لوگ اس کو مطلب سیریسلی بھی نہیں لے رہے تھے. اب ہوپ ہے, آج اس طرح 3 بجے کا وقت دیا کورٹ نے, جی آپ کو انشاءاللہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آج ضرور انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل. تھینک یو. آپ نے بہت اچھے ریمارکس دیے اور ہمیں اس سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ دس ول بی این ایگزامپل فار آل دا انفورسڈ ڈس اپیرنسز. دس ہیز ٹو اسٹاپ ناؤ اور وی آر ویری پازیٹیو اباؤٹ دا پروسیڈنگز آف دا کورٹ. وہ دیں گے عدالت کے سامنے. دوسرا ضروری کیس جو ہائی لائٹ ہوا تھا فیروز احمد, جو 17 سال کا اسٹوڈنٹ ہے ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی کا. اسے 11 مئی 2022 کو جبراً لاپتہ کیا گیا یونیورسٹی لائبریری کے راستے میں, اور ان کے والد صاحب نور بخش صاحب آج تربت سے سفر کر کے اسلام آباد آئے صرف عدالت کو بتانے کے لیے کہ آج تک کسی حکومتی رہنما نے ان سے رابطہ تک نہیں کیا. اور تیسرا جو بہت ضروری کیس تھا وہ ہے نعیم رحمت کا, جو کہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی آف تربت کے, اور ان کے حوالے سے ایک لسٹ اٹارنی جنرل صاحب نے پچھلی سماعت پہ دی تھی جن میں انہوں نے کہا تھا کہ 30 سال کے ہیں, فشرمین ہیں, اور یہ کراچی سینٹرل جیل میں 2019 سے کنفائنڈ ہیں. ہم نے فیملی سے رابطہ کیا, کنفرم کیا یہ وہ نعیم رحمت نہیں ہے, اور یہ بھی معلومات ہم نے آج سارے تینوں کیسز کی پرووائڈ کر دی ہے اٹارنی جنرل صاحب کو. تو اب دیکھیں گے انشاءاللہ 14 جون کو. ہمیں بہت امید ہے کہ اسپیشلی ان 3 کیسز پر ہمیں معلومات دی جائیں.